الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور ان انسانوں کے جذبات کو بھی خیالات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. انسان کے اندر خواہشات کو بھی اللہ ہی نے رکھا ہے. آج یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ میری عزت کریں. آج کا انسان بس اوقات یہ جملہ کہتا ہے کہ میں صرف عزت کا بھوکا ہوں، اور پھر یہ عزت تلاش کرتا ہے. کبھی روپے پیسے میں عزت تلاش کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ ہوگا تو لوگ میری عزت کریں گے. کبھی یہ انسان عہدوں کے پیچھے بھاگتا ہے، میرے پاس عہدے ہوں گے تو لوگ میری عزت کریں گے. کبھی یہ انسان اونچے خاندانوں سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیوں کے لیے یہ اونچے خاندانوں کو دیکھتا ہے تاکہ ہماری عزت میں اضافہ ہو. کبھی یہ انسان معاشرے کے اندر اپنے خاندان کو عزت کی وجہ محسوس کرتا ہے، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو. یہ مختلف چیزوں میں عزت تلاش کرتا ہے، اور اس دوران اس سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو رہی صحیح عزت ہوتی وہ بھی ختم ہو جاتی. عہدوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس سے کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جن کا ابھی ذکر کروں گا انشاءاللہ. یہ رشتوں کی تلاش میں بھاگتا ہے، اس وقت بھی اس سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. یہ پیسے کے پیچھے جاتا ہے اس لیے تاکہ اس سے عزت ملے گی، وہاں بھی اس سے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. یہ انسان آج بہت شکوہ کرتا ہے کہ میری بیوی میری عزت نہیں کرتی. بیوی کو یہ شکوہ ہے کہ شوہر میری عزت نہیں کرتا. اولاد، جوان اولاد آج یہ شکوہ کر رہی ہے کہ ماں باپ ہماری عزت نہیں کرتے. آخر غلطی کہاں ہوئی؟ عزت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا بتایا؟ اس لیے کہ وہ اللہ خالق ہے ہمارا.
اس بات کو سمجھنا ہوگا. اور اللہ نے جہاں اور باتوں کے بارے میں اپنی ملکیت کہ میں مالک ہوں اس چیز کا، قرآن مجید میں جن باتوں کے بارے میں اللہ نے اپنے مالک ہونے کا، اپنی ملکیت کا اظہار کیا ہے، عجیب بات ہے کہ اس میں عزت اور ذلت دونوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. بہت عجیب بات ہے، جس انسان کو آج جاگنا ہوگا کہ اللہ کو راضی کیے بغیر یہ دنیا میں عزت نہیں پا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے جو اپنے آپ کو مالک کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، قل آپ کہہ دیجیے اللہم مالک الملک، اللہ پوری بادشاہت کا مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت دے دیتا ہے. اور آگے جملہ سننے والا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا انسان عزت والے کام کرے اللہ ذلت دے، ناممکنات میں سے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کچھ بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. انسان عزت والے کام کرے جو اللہ نے بتایا، اور پھر اللہ ذلت دے، ناممکنات میں سے. ناممکنات میں سے. یہ نہ کوئی کہے کہ میں تو اچھے کام کرتا ہوں، مجھے تو عزت نہیں ملتی. یہ نہیں، کچھ غلطیاں ہو رہی ہوتی، اچھے کاموں کے ساتھ کچھ غلطیاں ہو رہی ہوتی، جس کی وجہ سے اللہ عزت نہیں دیتا. اور اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا کہ دیکھو یہ تمہارے قبیلے، خاندان، برادریاں، اس کو تو عزت اور ذلت کا معیار مت سمجھو. آیت پڑھی سورہ حجرات کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر وانثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں، مختلف قبیلوں میں بنایا. یہ خاندانوں کی تقسیم، یہ برادریوں کی تقسیم، یہ قوموں کی تقسیم، اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. آیت کے ترجمے کو غور سے سنیے گا. یہ اللہ نے بنایا ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں، قبیلوں میں بنایا. کیوں بنایا اللہ نے مختلف خاندانوں، قبیلوں میں؟ آگے اللہ نے خود مقصد بتایا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو پہچانو. تعارف کے طور پر اگر کوئی خاندان پوچھے، قبیلہ پوچھے، قوم پوچھے، ذات پوچھے، بتا دیجیے. یہاں بڑی مشکل پیش آتی ہے. رشتے ہونے لگتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کی قوم کیا ہے، ذات کیا ہے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے مسلمان سمجھ کے شادی کرنی ہے تو کر دیں، اگر قوم اور ذات کے برابر شادی کرنی ہے تو ہم تیار نہیں. یہ جملہ
قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق درست نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں لتعارفوا، تاکہ تم تعارف کے طور پر ایک دوسرے کو پہچانو. تو تعارف کے لیے اگر ہو تو ٹھیک ہے. یہاں غلطی کیا ہوئی؟ یہاں غلطی یہ ہوئی کہ انسانوں نے خاندانوں، قبیلوں، برادریوں، قوموں کو، ذاتوں کو ذلت اور عزت کا معیار بنا دیا. عزت اور ذلت کا معیار بنایا، یہ ہوئی غلطی. یہ ہوئی غلطی. اللہ نے یہ ساری دنیا کی جو تقسیم کی ہوئی ہے، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف قبیلوں میں، خاندانوں میں، یہ تعارف مقصود. اور تعارف بھی کیسا؟ اب چونکہ وہ ای میل کا زمانہ آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا زمانہ آ گیا، لیکن میں اس مثال کو اگر سمجھاؤں لتعارفوا کو، تو آپ ڈاک کا زمانہ دیکھیں. اب بھی ڈاک چلتی ہے. آپ دنیا کے کئی ارب انسانوں میں سے ایک انسان کو اپنا خط پہنچانا چاہتے ہیں. دنیا کے کئی ارب انسانوں میں سے ایک انسان کو اپنا پیغام، اپنا خط پہنچانا چاہتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ اس ملک کا نام لکھتے ہیں، اس کے اندر اس کے صوبے کا نام لکھتے ہیں، صوبے کے اندر شہر کا نام لکھتے ہیں، شہر کے اندر اس کے ڈاکخانے کا نام لکھتے ہیں، اس ڈاکخانے کے اندر اس گلی محلے کا نام لکھتے ہیں، اور گلی محلے میں گلی نمبر، اسٹریٹ نمبر لکھنے کے بعد ہاؤس نمبر لکھتے ہیں، گھر نمبر، پھر اس میں سے اس بندے کا نام لکھتے ہیں. کئی ارب انسانوں میں سے ایک خط ایک مقررہ انسان تک پہنچ گیا. الحمدللہ. لتعارفوا، اللہ نے یہ ساری تقسیم کیوں کی تھی؟ تعارف کے لیے، ایک دوسرے کو پہچانو. لہذا اگر کوئی خاندان، کوئی قوم، کوئی برادری پوچھے تو اس کو جواب میں بتا دینی چاہیے جی قوم یہ ہے، ذات یہ ہے، برادری یہ ہے. اس کو عزت اور ذلت کا معیار نہ سمجھا جائے. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ انسان خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کی تقسیم کو عزت اور ذلت کا معیار کہیں نہ بنا بیٹھے. اللہ کے علم میں تھا. اللہ نے فوراً اس آیت میں کہا جہاں یہ بتایا کہ میں نے خاندانوں، قبیلوں، برادریوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرو، تو اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. آسان سی بات، گناہوں سے بچنے والا، کوئی مشکل بات نہیں. اللہ نے عزت اس میں رکھی تھی، تقویٰ کے اندر، گناہوں سے بچنے کے اندر. یہ غلطی دنیا میں اور مذاہب کے اندر بھی ہوئی کہ مختلف چیزوں کو عزت و ذلت کا معیار بنا لیا. ہمارے ہاں بھی خاندانوں کو، قبیلوں کو، برادریوں کو عزت اور ذلت کا معیار اتنا بنا لیا گیا جیسے کہ ہندو مت کے اندر، ہندو مذہب کے اندر 4 ذاتیں. سب سے اونچی ذات برہمن کی، برہمن. اس سے نچلی ذات کھتری کی، اس سے نچلی ذات ویش کی، اس سے گھٹیا ترین ذات شودر کی. برہمن سب سے اونچا، شودر سب سے نیچے. وہ الگ بات ہے کہ وہ ملک
سیکولرزم کا دعویٰ کرتا ہے، برابری کا دعویٰ کرتا ہے، مساوات کا دعویٰ کرتا ہے، وہ الگ کہانی ہے. لیکن آج بھی ہندوستان کے اندر جتنے چھوٹے اسٹیشن ہیں، بڑے اسٹیشنوں سے ختم کر دیا، چھوٹے اسٹیشنوں پہ آج بھی جہاں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، عام سادے پانی پینے کی ٹینکی کے آگے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے یہ برہمن کے پانی پینے کی جگہ، یہ شودر کے پانی پینے کی جگہ. وہاں آج بھی برہمن کے ساتھ شودر شادی نہیں کر سکتا. آج بھی وہ برہمن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا شودر. آج ہندوستان کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے شودر کو کہ تم یوں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ہماری بیٹیوں کے ساتھ آگے شادی کرو. یہ ہندوستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے خوف کھاتا ہے. مسلمان صرف اتنا کہتا ہے کلمہ پڑھ لو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، کلمہ پڑھ لو ہماری بچیوں سے شادی کرو، ہمارے بیٹوں سے شادی کرو. حقیقت بھی یہی. آج کتنے گھروں میں لوگ عزت کی تلاش میں، جھوٹی عزت کی تلاش میں، وہ جی ہماری بیٹی سید، ہم لوگ سید ہیں، سید کے علاوہ شادی نہیں کر رہے، ہم فلاں خاندان سے باہر شادی نہیں کر رہے، ہماری عزت میں خطرہ پیدا ہے. جی سید اس کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوتا ہے، یعنی بنو ہاشم سے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی تو سیدات تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی تو غیر سیدوں میں کر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے، قریش میں سے تھے. پہلے ایک بیٹی کا شادی کر دی، وہ وصال پا گئی، پھر دوسری بیٹی کی بھی شادی غیر سیدوں میں کر دی. کہ ابھی بھی مسلمان اپنی جوان بیٹی کو بڑھاپے میں مبتلا کر رہا صرف عزت کی تلاش میں کہ یہ ہمارا خاندان اونچا ہے لہذا شادی میں دیر کرتے جاؤ. جب ہمارے ہم پلہ ملے گی پھر شادی کرے گی، رشتہ ہم پلہ ملے گا. جی آج وقت کی ضرورت کے لیے انسان کس چیز میں عزت تلاش کر رہا. اللہ نے سمجھایا کہ خاندانوں، قبیلوں، برادریوں میں یہ تقسیم اللہ کہتا ہے میں نے خود کی ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل. لیکن دیکھو یہ تعارف کے لیے کی ہے. اس کو عزت اور ذلت کا معیار مت سمجھو معاشرے کے اندر. آج معاشرے میں جو وہاں بہت خرابیاں آئیں وہاں یہ والی خرابی بھی آئی. یہ انسان عزت کی تلاش میں خاندان، قبیلوں اور برادریوں کو دیکھنا شروع کر دیا. پھر اس انسان نے عزت اور ذلت کو تلاش کرنا شروع کر دیا پیسے کے اندر. میری اولاد قابل ہو جائے گی، میرے بچے یوں ہو جائیں گے، پھر میں عزت والا ہوں گا. اللہ کے بندے، اللہ نے تو کچھ اور کہا ہے قرآن میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ تمہارے مال، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. وہ الگ بات ہے کہ مال اور اولاد کی تعریف بھی کی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور دولت یہ دنیا کی زینت بھی ہے، لیکن اس کو زینت کو حلال طریقے سے کماؤ گے، جائز طریقے سے اولاد کو تربیت کرو گے تو عزت ملے گی. ورنہ یہ انسان عزت کی تلاش میں بہت غلط قدم اٹھاتا ہے معاشرے کے اندر. حرام حلال کی پرواہ نہیں. پیسہ آئے گا تو عزت ہوگی کیونکہ یہ مسلمان ہے، اور اپنی زبان سے یہ مسلمان یہ کہتا ہے پیسہ ہوگا تو سب کچھ ہوگا. پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، بیچ میں اللہ ہے ہی نہیں. اللہ تھوڑا ہے کرنے والا، اللہ سے تھوڑا سب کچھ ہوتا ہے، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے. پیسہ ہوگا سب کچھ ہو جائے گا. یہ مسلمان ہے جو اپنی زبان سے نکال رہا، اسی وجہ سے وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کر رہا اور عزت کی تلاش میں. غلطی ہوئی اس انسان سے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں
الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو اپنے پیٹوں میں یتیم کا مال ناحق ڈالتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جہنم کی آگ ڈالتے ہیں، یہ بہنوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا، یہ اپنی بچیوں کی جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھا، یہ اپنی بچیوں کو بھی حصہ نہیں دے رہا، بیٹیوں کو بھی حصہ نہیں دے رہا، بہنوں کو بھی حصہ نہیں دے رہا، ماں باپ کو بھی نہیں دے رہا، بھائی بہنوں کو بھی نہیں دے رہا، اس لیے کہ میرے پاس کوٹھی ہوگی، میرے پاس سب کچھ ہوگا تو لوگوں کی عزت کریں گے، اور اگر میں باپ کی یہ کوٹھی بیچ دوں گا تو عزت ختم۔ اللہ کے بندے اپنے بہن بھائیوں کا حق مارنے کی وجہ سے پھر اللہ عزت نہیں دے گا، ان گھروں سے عزت نہیں ملتی، ان کوٹھیوں بنگلوں سے عزت نہیں ملتی، انسان غلطی میں، ہاں حلال کمائی سے انسان یہ بنا لے اللہ ضرور عزت دے گا، اور اگر یہ حرام کمائی کے راستوں پر چلے گا تو بھول جائے کہ اللہ اس کو عزت دے گا۔ کیوں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے، اس لیے کہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کوئی نیک کام کر رہا ہو اور لوگ اس کی عزت نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے معاشرے میں انسان ہے جو یوں کہے میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے لوگ میری عزت نہیں کرتے، کوئی ایک بندہ کہہ دے، کوئی ایک بندہ کہہ دے کہ جی میں چونکہ زکوٰۃ دیتا ہوں اس لیے لوگ میری عزت نہیں کرتے، کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتا ہوں اس لیے لوگ میری عزت نہیں کرتے۔ نہیں، اب غلطی انسان سے کہاں ہوتی ہے؟ یہ انسان عزت کا بھوکا ہے، جیسے بھوک میں نا انسان سب کچھ کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا حلال حرام، حالانکہ اس وقت اس کو خیال رکھنا چاہیے، بھوک کے وقت میں بھی، پیاس کے وقت میں بھی، کہ میں حلال کھاؤں حلال پیوں۔ بالکل اسی طرح انسان عزت کا بھوکا ہے، یہ بات درست ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے، لیکن اس کو جائز چیزوں میں عزت تلاش کرنی ہوگی، اللہ کی نافرمانی میں عزت نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام، اس پہ انگلی رکھ کر کہہ دیں کہ میں چونکہ یہ اچھا کام کرتا ہوں اس لیے لوگ میری عزت نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ انسان جس کی وجہ سے معاشرے میں اپنی عزت کھو دیتا ہے اس کے اسباب کیا ہیں تاکہ یہ انسان اس سے بچے۔ عزت کس میں ہے وہ میں نے آیت پڑھ کر بتایا، عزت کس میں ہے؟ اللہ کے نزدیک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہو اللہ دنیا میں اسے ذلیل کر دے، ہو نہیں سکتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ انسان اس عزت کو کھوتا کیسے، یہ عزت اس کے ہاتھ سے جاتی کیسے؟ نمبر ایک، جب انسان اپنی زندگی میں جھوٹ لے آتا ہے، یہ جھوٹ انسان کو رسوا کرتا ہے دوسروں کے سامنے۔ ہمیشہ اچھی بھلی عزت ہوتی ہے ایک انسان کی، ایک جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، بس ساری عزت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اب میں اسباب بتا رہا ہوں کیوں عزت ختم ہوتی ہے۔ نمبر ایک، جھوٹ کی وجہ سے۔ نمبر دو، یہ انسان غیبتیں کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی برائی کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، جو برائی اس کے اندر موجود ہو۔ برائی موجود نہ ہو پھر کہا جائے فلاں کے اندر برائی ہے تو تہمت ہے، یہ تو بہتان ہے۔ اب بتائیے کسی معاشرے کے اندر کوئی انسان خود سوچے نہ بیٹھ کے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے یہ فلاں بندہ میری غیر موجودگی میں میری برائیاں کرتا ہے، کون سا عقل مند انسان ہے جو اس کی عزت کرے گا؟
آج انسان اس کو نہیں سمجھ رہا، یہ نہیں سمجھ رہا. یہ کہتا ہے بیوی میری عزت نہیں کرتی، بیوی کہتی شوہر میری عزت نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے یا ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے. وہ شوہر کی برائیاں جا کے ماں کو بتاتی ہے، یہ بیوی کی برائیاں اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بیان کرتا ہے. کیا رہ جائے گی عزت اس کی جب بیوی کو پتا چلے گا کہ یہ میری برائیاں کرتا پھرتا؟ بیوی عزت کرے گی؟ اتنی کم عقل بھی بیوی نہیں ہوتی. سمجھنا ہوگا آج بیوی کے سامنے کیوں انسان عزت والا نہیں رہتا، بیوی شوہر کے سامنے عزت والی کیوں نہیں رہتی؟ ایک جھوٹ کی وجہ سے، ایک غیبت کی وجہ سے. اگلی چیز تہمت، بہتان. تہمت لگا دے بندہ کسی پر، اگلا اس کی عزت کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں. ایک اور چیز جو انسان اپنی عزت کھو دیتا ہے وہ ہے چغل خوری. ادھر کی بات ادھر پہنچانا تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے. یہ انسان لڑاتا پھرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يدخل الجنت نمام. نمام چغل خور، اس کو عربی میں حدیث میں قطات بھی کہا گیا. لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. ادھر کی بات ادھر کرتا ہے تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے. تو جب اس کا مقصود ہی یہی ہے لوگوں کو لڑانا، تو لوگ اس کی عزت کیوں کریں گے؟ اب انسان نہیں سمجھ رہا کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں نہیں میری عزت کر رہے ہیں. نہیں، چغل خوری ہو رہی ہے اس بندے سے. یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا، لڑاتا. آج دفتروں میں عزت نہیں ہو رہی ہے ایک دوسرے کی، آج گھروں میں عزت نہیں ہو رہی. عزت کو ختم کرنے والی ایک اور چیز تمسخر، مذاق اڑانا. اللہ نے منع کیا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اے لوگوں، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو تم سے زیادہ بہتر ہو. مذاق اڑانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے مذاق کرنا، اس کو کہتے ہیں مزاح. مزاح خوش طبعی، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے، خوش طبعی فرماتے تھے، لیکن حق بات کہتے تھے، دوسرے کا دل نہیں دکھاتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے مزاح کرتے ہوئے. مزاح کرنا جائز، یعنی مذاق کرنا جائز، لیکن اس کی شرائط ہے، پھر اس سے دل نہیں رکتا، پھر عزت میں کمی نہیں آتی. لیکن تمسخر، کسی کا عیب، کسی کی برائی سامنے رکھ کر ہنسنا، یہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک ولیمے میں جانا ہوا، تو داخل ہو رہا تھا، تو ساتھ ہی ایک ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے سرجن ہیں ملک کے، تو ساتھ ہی وہ ہو گئے. ان کے ساتھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آگے ذرا گئے تو ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھ گئے. بس ڈاکٹر صاحب کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ لطیفے شروع ہو گئے ڈاکٹروں کے اوپر. اشارے کر دیتا ہوں لطیفے کیسے تھے تاکہ پتہ چلے تمسخر کیا ہوتا ہے. وہ جی آج کل کے ڈاکٹر تولیے بھی بھول جاتے ہیں، اندر اوپر سے سلائی کر دیتے ہیں، بعد میں تولیے اندر سے نکلتے ہیں. اور وہ فلاں ڈاکٹر تھا، وہ اندر کینچی بھول گیا مریض کے پیٹ کے اندر، بعد میں کینچی نکالنی پڑتی. اب وہ ڈاکٹر صاحب سرجن اور یہ صاحب لطیفے شروع. اب ڈاکٹر صاحب بھی ہنس رہے، وہ بھی ہنس رہے، مزے لے رہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا. بات ختم ہو گئی، کھانا وانا کھایا، اٹھ کے آ گئے. اللہ کی شان، ایک آدھ ہفتے بعد پھر ایک اور ولیمے میں جانا ہوا، اور اللہ کی شان پھر وہی ڈاکٹر صاحب مل گئے. اب جب ہم جانے لگے نا، تو وہ بھی وہی تقریباً خاندان تھا، ملتا جلتا. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا وہ آپ کے سارے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے، چلتے ہیں وہاں، آ جائیں وہاں چلتے ہیں. کہنے کہ نہیں اللہ کہیں اور بیٹھتے ہیں. تو چلے گئے اور بیٹھ گئے، اور ایک اور میز پہ جا کے بیٹھ گئے.
بیٹھ گئے تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا وہ بڑے اچھے ساتھی تھے آپ کے، آپ چھوڑ دیا آج؟ کہنے کہ نہیں مولانا، وہ جتنی دیر پچھلی دفعہ بیٹھے رہے وہ میرا مذاق ہی اڑاتے رہے، تو اب میرا دل نہیں کرتا میں ان کے ساتھ بیٹھنے۔ آپ نے کوئی بات سمجھی ہے؟ وہ مذاق اڑانے والوں کا کی عزت ان ڈاکٹر صاحب کے دل میں نہیں رہی کہ میرے پیشے کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، جب کسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ کوئی کئی ڈاکٹروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کبھی مولویوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ بیٹھے ہوتے مولویوں کو لطیفے سنانا شروع کر دیتے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک عالم ہو اور اس کی بھری محفل کے اندر 5-6 افراد اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، وہ عالم اس کی عزت کرے جیسے وہ سرجن ان کی عزت کرے؟ وہ تو سرجن ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، حالانکہ دوست تھے، صرف کس چیز نے ان کو دور کر دیا؟ تمسخر نے، مذاق اڑانا۔ سوچ سمجھ کر بندہ لطیفہ بھی سنائے تو سوچ سمجھ کر، اگلے کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی، اگلے کی بے عزتی تو نہیں ہو رہی، اگلے کے پیشے کا مذاق تو نہیں ہو رہا۔ آج انسان کن چیزوں سے اپنی عزت کھو رہا ہے؟ وہ باتیں بتا رہا تھا، تمسخر، مذاق اڑانا۔ ایک اور چیز جس سے آج عزت ختم ہو رہی ہے، اعتماد ختم ہو رہا ہے، وہ ہے دھوکہ، خدیعہ، ڈاج، فراڈ، دھوکہ۔ اللہ نے یہ منافقین کی نشانی بتائی ہے سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں۔ جو انسان معاشرے میں دھوکہ دیتا ہے وہ اس آیت کو ذہن میں رکھے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، مت اپنے زیادہ ہوشیار مت بنا۔ دیکھو میں نے کہ فلاں کو کیسے الو بنایا، یہ جملے ہیں، دیکھا میں نے کیسے الو بنایا اس کو۔ اللہ کے بندے، اللہ کہہ رہا ہے تم خود الو بن گئے، اللہ کہہ رہا ہے مت دے دھوکہ۔ یہ آج بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی، بیوی اور شوہر بیوی کو دھوکہ دے رہا، جوان اولاد اپنے ماں باپ کو اندھیرے میں رکھ کر دھوکہ دے رہی، اور پھر کہتے ہیں ہماری عزت نہیں کی جاتی۔ کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی عزت؟ دھوکہ دے کے اگلے عزت کریں گے؟ ایک دکاندار گاہکوں کو دھوکہ دیتا رہے، نمبر 2 مال بیچتا رہے، کیا گاہک اس کی عزت کریں گے؟ آج سمجھنا ہوگا کہ اولاد کی عزت کیوں ختم ہو گئی ماں باپ کے سامنے۔ جوان اولاد شکوہ کرتی، آج گھروں میں شکوہ ہو رہا، لائن پر آنا پڑے گا، عزت والی لائن کو پر آنا پڑے گا، بیویوں کو بھی آنا پڑے گا، شوہروں کو بھی آنا پڑے گا، بڑوں کو بھی آنا پڑے گا، چھوٹوں کو بھی آنا پڑے گا۔ اگر عزت چاہتے ہیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ دیکھو یہ چیزیں دل دکھانے والی ہیں۔ آج انسان تکبر کر رہا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا، دوسروں کو حقیر ذلیل سمجھ رہا، وہ چاہتا ہے لوگ میری عزت کریں۔ کوئی متکبر شخص اگر یہ چاہتا ہو لوگ میری عزت کریں اور وہ لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کے دفتر میں جب وہ آئے گا لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اس کی بظاہر عزت کریں گے، لیکن ذہن میں رکھیے گا لوگ نفرت کرتے، لوگ دل سے نفرت کرتے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جسے اللہ پسند نہیں کرتا اسے مخلوق بھی پسند نہیں کرتا، اسے لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہیں کہ لوگ ہمیں پسند کریں تو اس کے لیے گناہوں سے بچنا ہوگا۔ تو یہ دھوکہ دینا، جو انسان، جو دکاندار دھوکہ دے رہا وہ اپنی عزت ختم کر رہا۔ اور ایک اور چیز جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگوں کی عزت ختم ہو رہی وہ ہے بددیانتی، خیانت، کرپشن، امانت میں خیانت۔ جتنا امین ہوگا لوگ عزت کریں گے، اور جتنی خیانت آتی جائے گی لوگوں کے اندر سے، نگاہوں سے عزت ختم ہوتی جائے گی۔
جوان اولاد کہتی ہے ماں باپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ماں باپ عزت نہیں کرتے، ماں باپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے. یہ نوجوان اولاد کا شکوہ ہے. اصل میں اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہیں. اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہیں. کبھی باپ نے پیسے دیے ہوں گے سبزی لانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی آج سمجھنے کی باتیں. کبھی باپ نے پیسے دیے ہوں گے سبزی لانے کے لیے، اس میں سے کچھ پیسے جیب میں رکھ لیے، کچھ کی آئس کریم کھا لی، کچھ کی بوتل پی لی. ذرا بڑا ہوا تو اور تھوڑے سے پیسے جیب میں رکھنے شروع کر دیے. باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ انڈے اور ڈبل روٹی منگوائے تھے، وہ اتنے کے آئے تھے، یہ اللہ کا بندہ اتنے پیسے واپس کر رہا ہے. باپ کہتے کوئی نہیں بچہ ہے. شروع ہو گیا سلسلہ. ایک کانٹا چبھ گیا باپ کے دل میں، خیانت کا، بددیانتی کا. اور آہستہ آہستہ یہ کانٹے بہت سارے چبھتے رہتے ہیں، کئی سال تک چبھتے رہتے ہیں. اب یہ باپ جوان اولاد پہ اعتماد نہیں کرتا کہ ایک پیٹ میں سے پیسے کھاتا ہے. کیسے ہی اپنی دکان حوالے کر دے، کیسے جوان اولاد کو اپنی چابیاں حوالے کر دے. ہاں، وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کو عزت، جائز اچھی عزت کمانے کے سلیقے سکھاتے ہیں، ان کے اندر امانت پیدا کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں وہ باپ اپنی جوان اولاد کے بارے میں کہ یہ میرا بچہ ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ خیانت کبھی نہیں کی آج تک اس نے. وہ آنکھیں بند کر کے اپنے کاروبار کی چابیاں اپنی اولاد کو دیتے ہیں. آج بھی دیتے، کیوں؟ ان کے نگاہ میں اولاد کی عزت ہوتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا اصول سکھایا کہ 3 چیزوں کا خیال کر لیجیے، لوگ آپ کی عزت کریں گے. جو انسان اپنی بیوی سے عزت کروانا چاہتا ہے اس کو اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا جو بیان کرنے لگا. اور جو بیوی چاہتی شوہر میری عزت کرے اس کو اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا جو اب بیان کرنے لگا. جو اولاد چاہتی ہے، جو کسی ادارے کا سربراہ چاہتا ہے، جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کا باس چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، یا آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی دفتر میں کام کرتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو اس حدیث کو لکھ کر جیب میں رکھ لیجیے اور اس پر عمل کیجیے، اللہ عزت دے گا. بہت آسان سی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. آج کی ساری بات کا خلاصہ، کل المؤمن علی المؤمن حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، حرام ہے. حرمت عزت کو بھی کہتے ہیں. ایک حلال حرام والا ہوتا ہے، ایک حرمت عزت والی ہوتی ہے. بعض لوگ پوچھتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ وہ جو ہم حج پہ جاتے ہیں تو وہ خانہ کعبہ والی مسجد ہے، اس کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس کو تو مسجد حلال ہونا چاہیے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو مسجد حلال ہونی چاہیے. اللہ کے بندے، وہ حرام حلال والا نہیں ہے، وہ حرام حرمت والا، عزت والا. حرمت کا ایک معنی عزت ہوتا ہے جو اس حدیث میں ہے. کل المسلم علی المسلم حرام. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. نمبر 1 دمہ، اس کا خون، اس کی جان. نمبر 2 اس کا مال. نمبر 3 اس کی عزت و آبرو. ہر مسلمان کے لیے قابل احترام ہے. ہر دوسرے بندے کا اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. اب یہ انسان معاشرے میں بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، بیوی کو تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے بیوی میری عزت کرے. اس حدیث کے مطابق تو نہیں کرے گی. کیوں؟ آپ نے جان کا احترام نہیں کیا. ہم جوان اولاد کی لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتے پھریں، یعنی اس کی تکلیف پہنچائیں، تو اسی صورت میں ہماری جوان اولاد ہماری عزت کیا کرے گی؟ غلطی ہو رہی. ہمیں دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کی جب ہم احترام کریں گے جواب میں عزت ملے گی. ایک انسان دوسرے کی جان کو تکلیف پہنچا رہا ہو، اگلا عزت کرے گا؟ کہاں رہتے؟ کس دنیا میں رہتے؟ ہم دوسرے کے کو مالی نقصان پہنچا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں ہماری وہ عزت کرے. کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟
یعنی ہم اس کے مال کو نقصان بھی پہنچائیں، اس کی چیزوں کو بھی خراب کریں، اس کے بعد ہماری عزت بھی کریں. نعوذ باللہ من ذلک، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے. وعرضہ، اور اس کی آبرو، اس کی عزت، ہم چاہیں کہ ہم جس وقت چاہیں اس کی بے عزتی کر دیں، بیوی کی بے عزتی کر دیں، بیوی شوہر کی بے عزتی کر دیں، ہم اولاد کی بے عزتی کر دیں، اپنی کولیگز کی بے عزتی کر دیں، آگے سے وہ ہماری عزت کرے. اس حدیث کے مطابق تو یہ ضابطہ نہیں ہے. اس حدیث کے مطابق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کا خیال کر لیجیے: جان، مال، عزت و آبرو. ہم عزت چاہتے ہیں معاشرے کے اندر تو ہمیں دوسرے کی جان کا احترام کرنا ہوگا، ہمارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمیں اس کے مال کا احترام کرنا ہوگا کہ ہماری وجہ سے اس کا مال ضائع نہ ہو. ہمیں اس کی عزت کا خیال کرنا ہوگا. انشاءاللہ جواب میں عزت ملے گی. اللہ رب العزت خاص طور پر یہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: اللہم اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہمیں دنیا کی بے عزتی، دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچا لے. دعا فرما لیجیے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ، آپ نے قرآن مجید میں کہا کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اے اللہ، دنیا کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہمیں بچا لے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بھی ہمیں بچا لے. یا اللہ، ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے دنیا میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے. یا اللہ، ہمیں آخرت میں بھی عزت نصیب ہوتی ہے. یا اللہ، ہمیں وہ تقوی کی دولت عطا فرما دے جس کی وجہ سے یا اللہ تو عزت والا ہمیں سمجھے گا. اے اللہ، ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. گناہ ہو جائیں تو یا اللہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، ہم سب کو ایسا اچھا مسلمان بنا دے جو دوسرے کے دلوں کو جوڑنے والا ہو. اے اللہ، توڑنے والے انسان بننے سے ہمیں بچا لے. یا اللہ، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ، جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم، آج وہ یہاں موجود نہیں ہے، ہسپتال میں ہے. یا اللہ، ان کو کامل صحت عطا فرما دے. یا اللہ، کامل صحت عطا فرما دے. صحت و عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ سلامت فرما دے. اور جامعہ کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا فیاض الدین صاحب ہسپتال میں داخل رہے، وہ بیمار ہیں. مولانا ڈاکٹر زاہد علی ملک صاحب، ان کے بہت ایکسیڈنٹ ہو گیا شدید، جامعہ کے قیمتی استاد ہیں. اور یا اللہ، مفتی حسن صاحب پچھلے دنوں جامعہ کے استاد ہیں، وہ بھی ان کا بھی بائی پاس آپریشن ہوا. یا اللہ، جو بیمار ہے ایک ایک کو شفا عطا فرما. یا اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، جتنے حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ، جن جن صاحب نے اپنے اپنے بیمار مریض کے لیے یا اللہ دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما. اور یا اللہ، ایک ایک کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ، جس جس کے بچے اور بچیاں یا اللہ امتحانات دے چکے ہیں، یا اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرما. اور بہت دعا مانگا کیجیے، یا اللہ سب کے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے. یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے. یا اللہ، رشتوں میں سکون عطا فرما دے، رشتوں میں ایک دوسرے کا احترام عطا فرما دے. اور یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزت عطا فرما دے. دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہماری سب کی حفاظت فرما لے. ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.